جعل في أمة الحمد لله الذي جعل في أمة النبي الصديقين والصلاة والسلام على حبيبه الذي جعل أبا بكر رأس الصديقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله تعالى مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سندي حبيب الله. بھائی محمد صفدر چشتی صاحب، بھائی محمد یوسف چشتی صاحب نے شادی خانہ آبادی دے موقع تے اس مبارک جلسے نو دعوت دیتی. اس دے تمام شرکاء نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ملتان شریف شہر اولیاء کرام دے اندر عرصہ دراز تو بعد شرف حضور حاصل ہویا ہے. اولیاء ملتان دا صدقہ مالک تعالی ہر نحوست شرط و محفوظ فرماوے. صدق و صفا دے کلمات منہ چوں نکالن دی توفیق بخشے. قبول فرما کے اپنی بے پرواہ بارگاہ دے اندر قبولیت دا شرف بخشے.
دوران سفر امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ دی کتاب شریف شرح مشکل الآثار دا مطالعہ کر رہا سا. دوران مطالعہ ایک حدیث مبارک سامنے گزری. اگرچہ پہلے وہ پڑھی ہوئی سی لیکن توجہ ثانی دے نال فوراً ذہن جایا کہ یہ ہوئی موضوع بیان کراں گا. اس موضوع دا اس موضوع دا عنوان ہے حدیث خلت و خوخہ پر تبصرہ. حدیث خلت و خوخہ پر تبصرہ. جتنے لفظ مشکل نے انشاءاللہ العزیز اتنا ہی آسان کر کے سمجھاؤں گا. اس حدیث کے تبصرہ جڑا ہے او اللہ اکبر و کبیرہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دا سمندر ٹھاٹھا ماردا ہو گیا اور او بیان ہونا ہے جنہوں دنیا دوتے کدی نہ کسے عربی بیان کیتا ہونا ہے نہ کسے عجمی بیان کیتا. عنوان ہی دیکھ لو, موجودہ عنوان ہی دیکھ لو. عام مولی طبقہ جڑا بیٹھا وہ تو بیچارہ خود یہ میرے موضوع دے لفظ جڑے انہاں دا معنی ڈھونڈن واسطے انہاں نوں لغتاں پڑھنیاں پڑنیاں. موضوع دے مندرجات نوں پہنچنا تو انہاں دے وس دی گل ہی نہیں. حدیث خلت و خوخہ. خلت آخدن دوستی, نہایت المحبت. ہاں جی, محبت انتہا کو پہنچ جائے اس ویلے خلت بن دی, دوستی بن دی. تے خوخہ آخدن کھڑکی تے روشن دان. جے دیوار کوٹھے دے وچ اچا رکھو تے روشن دان, نیواں کر دو جس جو بندہ گزر سکتا ہو تے کھڑکی. ایک باب ہوندا ہے, باب آخدن دروازے, باب آخدن دروازے نو, خوخہ آخدن کھڑکی نو, خلت آخدن دوستی. حدیث خلت و خوخہ دا مطلب کہ بن گیا دوستی تے کھڑکی والی حدیث دوتے تبصرہ. کڈا سوکھا ہو گیا. اللہ اکبر. ہائے 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 ہائے. او کیڑی حدیث ہے, وہ بخاری شریف وچ بھی ہے, مسلم شریف وچ بھی ہے, اور شرح مشکل الآثار وچ امام طحاوی بھی لے کے آئے. بہت ساری حدیث دی اچھی کتاباں وچ ناچیز ان دی عربی عبارت سناوے گا. یہ حدیث مبارک آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دے منہ مبارک وچوں
کس وقت، کس دور، کس زمانے، کس موقع دے تے سرزد ہوئی، صادر ہوئی، منہ شریف دے وچوں ظاہر ہوئی، فرمود بنیا، ارشاد بنیا، کیڑا وقت سی، کیڑا دور سی، اے دے تے خصوصی توجہ رکھن والی۔ وصال شریف تو صرف 3 دن پہلا، 3 دن وصال شریف تو پہلا، یہ دا مطلب ہے آخری ایام مبارک مرض دے، بیماری دے جڑے ہے سن، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد شریف تشریف لے آؤندے۔ لابسن بخرقۃ، عاصبا بخرقۃ، عن ابن عباس، لفظ پڑھن لگا، عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، جس بیماری شریف وچ حضور دنیا تو تشریف لے گئے، اس بیماری شریف دے اندر حضور گھر پاک تو برآمد ہوئے، تشریف لے آئے مسجد شریف وچ، عاصبا رأسه بخرقۃ، پگ شریف بنن دی بجائے خرقہ شریف، رومال شریف یا جس طرح دا، اسی طرح دا چھوٹا جا مبارک ٹوٹا سر مبارک تے ولیٹیا، بے تکلف رسول آخری ایام وچ اپنی امت نو زیارت کرانا واسطے عاشقاں نو تشریف لیا رہے ہیں، بالکل اس سادے جے حال۔ فجلس علی المنبر، حضور منبر تے تشریف، فحمد اللہ عز وجل واثنى علیہ، الحمد شریف پڑھی، خطبہ ارشاد فرمایا، ثم قال، پھر حضور نے فرمایا، توجہ ذرا، آخری ایام مبارک 3 دن وصال شریف، فرماندن انہو لیس احد من الناس امن علی بنفسه ومالہ من ابی بکر بن ابی قحافہ، وصال تو صرف 3 دن پہلے، جیڑی آخری دنوں دی گل ہونی ہے نا، اس گل نو توڑن والی گل تے پھر کوئی نہیں ہونی نا، کیونکہ اس تو بعد تے پھر گل ہی نہ ہوئی، چلے گا۔ یہ مطلب ہے جیڑی حضور نے آخری دنوں چ گل کیتی، وہ گل آخری ہے امت واسطے، جیڑی آخری گل کیتی حضور نے کیڑی؟ فرمایا لوگو شان تے مزے دی گل ہے، یہ میں پورے عربی دے اصولاں نو سامنے رکھ کے ترجمہ پہ کرنا، انہو شان تے مزے دی گل ہے، کیونکہ ہو ضمیر شان ہے، ضمیر شان کا ترجمہ بتا رہا، شان تے مزے دی گل ہے، کسے نے میں محمد تے اپنی جان تے اپنے مال دے نال او احسان نہیں کیتا جڑا ابو بکر نے کیتا۔ کسے نے شان تے مزے دی گل ہے،
اندازہ لگاؤ، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں ابتدا وچ شان تے مزے دی گل فرما رہے نے، وہ ابو بکر دا یہ ذکر خیر ہے کہ میرے تے ذات نال یعنی خود جن نے احسان کیتا ہے، اور مال بھی میرے تے خرچ کر کے میں محمد تے احسان کیتا ہے، اور صرف ابو بکر. کیا بات! نہ عمر دا نام ہے، نہ عثمان دا نام ہے، نہ علی دا نام ہے. 3 دن پہلا صرف وصال شریف فرمایا میرے تے احسان اگر ہے تے ابو بکر دا. اگلی گل سنو، حدیث خلت دوستی. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. اگر میں کسے نو خلیل بناؤں دا، دوست بناؤں دا، اگر میں کسے نو اللہ تو سوا دوست اور خلیل بناؤں دا تو میں ابو بکر نو بنانا سی. توجہ، اللہ شاہ. توجہ ہے، سنے ہوں. شرح مشکل الاثار دے اندر دوسری روایت صحیح سند دی، بالکل بخاری مسلم پر کی، اس دے اندر ہے حضور نے فرمایا ابرأ الی کل خلیل من خلتہ. توجہ، فرمایا میں محمد ہر ایک دی دوستی تو برات دا اظہار کر رہے ہیں. میری خلت اور دوستی کسے نال نہیں، اگر ہوندی تے ابو بکر نال ہوندی. تسا غور کرنا، جس لئے میں اس دے وچوں موتی کڈاں گا نا تے پھر دیکھنا وچ نقطے کی. اللہ ابرأ الی کل خلیل، ہر خلیل، ہر یار، ہر دوست، ہر صاحب خلت تو محمد نے برات دا اظہار کر دیتا ہے میں محمد دی دوستی کسے نال نہیں سوائے اللہ. اگر ہوندی دوستی کسے نال تے صرف ابو بکر نال ہونی. ہائے 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 ہائے. بزرگاں لکھیا ہے اس موقع تے اللہ دے محبوب ایک فرمایا ہے کہ میں ہر خلیل تو ہاتھ چک لیا، میرا خلیل صرف اللہ ہے. جے میں خلیل کسی ہوری نو بناؤں دا تو میں ابو بکر نو بناؤنا سی. یہ خلیل خلیل حضور بار بار کیوں فرماؤں دیں؟ علماء فرمایا جتھے محبت رک دی ہے نہیں، محبت دی انتہا ہو جاندی، اتھے جا کے دوستی بن دی. خلت اتھے بن دی. خلیلو بنتا ہے کہ جتھے محبتاں دی اخیر ہو جائے. یہ دا مطلب ہے محبوب تھلے، حبیب تھلے، خلیل اتے.
محبت انتہا نو پہنچے تے خلیل بن گئے. حضور نے فرمایا ہر خلیل دی ہر دوست دی دوستی تو میں اج برات دا اعلان کرنا، میرا دوست صرف اللہ ہے. جے میں اللہ تو سوا کسی نو دوست بناؤں تے ابو بکر نو بناؤنا سی. گل سمجھنا. حضور پاک نے بہت سارے صحابہ نو پاک اپنا محبوب فرمایا. شاہ جی کسی جگہ تے علی پاک نو محبوب فرمایا، کسی جگہ تے اما عائشہ پاک نو فرمایا، کسی جگہ تے حسن پاک نو فرمایا، کسی جگہ تے حسین پاک نو فرمایا. پتہ نہیں کنے صحابہ نو حضور نے فرمایا مینوں اے دے نال محبت ہے، مینوں اے دے نال محبت ہے. لیکن حضور نے خلیل کسی نہیں فرمایا. ہائے 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 ہائے. محبوب حسن پاک نو فرمایا، حسین پاک نو فرمایا، علی پاک نو فرمایا، عثمان پاک نو فرمایا، سیدہ پاک نو محبوب بنیا نو فرمایا. پر حضور نے خلیل نہیں کسی نو فرمایا. آج تیسرے دن پہلے 3 دن پہلا فرماندے جے میں کسی نو خلیل بناؤں تے پھر سارے یاراں وچ، سارے صحابہ وچ، سارے رشتہ داراں وچ، ساری امت وچ، سب لوکاں وچ ایک ہی بندہ اس گل دا حقدار ہے جڑا میں محمد دا خلیل ہوتا جدا نام ابو بکر ہے. اور اللہ اللہ توجہ ہے. اللہ اکبر. سونے نبی دسیا میں محمد نے محبوب بتھیرے نو آکھیا ہے، میں محبت والے بتھیرے آکھے نے، لیکن میں اپنا خلیل تے دوست تے یار کسے نو نہیں بنا سکدا. وہ صرف اللہ ہے. یا اللہ تو بعد جے کوئی مینوں امت وچ دسدا ہے مخلوق وچ صرف ابو بکر. جنہ چبل مولویاں نے کھچا مڈیاں کدی حسین پاک دی حدیث اگے رکھنی آکھنا انہاں ورگا کوئی نہیں، کدی علی پاک دی، کدی فلانے دی، کدی فلانے دی. او جھلی دا پترا پاک رسول دا فرمان تے پڑھ. محبت ہور چیز ہے، خلت ہور چیز ہے. محبت دے حقدار بتھیرے نے پر خلت دا حقدار علم بردار صرف صدیق اکبر ہے. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. جے میں کسی نو خلیل تے اپنا دوست بناؤں تے صرف ابو بکر نو بناؤں. توجہ ذرا. ادھر ویکھ پہلا حضور نے نفی کیوں فرمائی؟ حضور نے تے دس دیتا ابو بکر حقدار ہے لیکن خلیل اینو بھی نہیں بنایا. خلیل میرا اللہ ولیکن خلت الاسلام
حضور نے فرمایا ہاں اسلام والی دوستی ابو بکر نال ہوں اتنے ذرا نقطہ سمجھی سونے نبی نے دسیا ایک کہ یاری دوستی مخلوق والی صدیق اکبر پاک بچپنے تو حضور دے دوست سن یارانہ سی لیکن او یارانہ مخلوق والا سی خالق والا یارانہ دوستی نہیں سی حضور پاک سرکار نے 3 دن پہلا کیوں گل فرمائی کہ میں کسے دا یار نہیں میں کسے دا خلیل نہیں کسے نو خلیل میں نہیں بنا سکدا اگر بناؤں دا اللہ تو سوا تے صرف ابو بکر نو بناؤں دا صرف اخلت اسلام ہے یہ ہوئی افضل ہے یہ ہوئی اعلی ہے کیوں سرکار نے فرمایا توجہ لوکاں میں ایک خیال اٹھنا سی شیطانی کیڑا دنیا دے یارانے ہوندے رہندے نے دوستیاں ہوندیاں رہندیاں نے مخلوق دی مخلوق نال دوستی ہوندی ہے دنیا وچ ہر شعبے ہر طرح دی قوم دے لوگ ایک دوسرے نال دوست بندے نے کسے سوچنا سی کہ محمد دی یاری ابو بکر نال وہ ایویں ہی ہے جویں دنیا دی مخلوق دی آپس وچ ہوندی کیونکہ محمد پاک نال ابو بکر صدیق دی بچپنے تو یاری سی لہذا یہ یاری دنیاوی ہے اللہ دے محبوب نے 3 دن پہلا اس غلط لعنتی عقیدے نو دفع کیتا حضور نے فرمایا میری دوستی خلت اور رب نال تے جے کسے نال ہوندی مخلوق وچوں تے ابو بکر نال ہوندی لیکن ابو بکر نال صرف خلت اسلامی ہے صرف خلت اسلامی ہے اسلام والی دوستی ہے ابو بکر دے نال کملی والے دسیا مخلوق دا یارانہ ہو رے مخلوق دی دوستی ہو رے میں محمد دی دوستی مخلوق والی نہیں خالق والی ہے کہ جدو خالق والی دوستی ہے ادا حقدار صرف صدیق اکبر ہے ہن ایتھے میں تھوڑی جی گل سمجھانا تاکہ پتہ لگے کملی والے دا یہ نقطہ اے ارشاد کیڑے حکمت دے تحت صادر ہوئے ہیں قرآن مجید دے اندر اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا قرآن فرماندا ہے اللہ دے محبوب نے فرمایا اپنے بیلی نو اپنے سنگی نو یعنی صدیق اکبر نو غم نہ کر ہجرت دی رات فرمایا توجہ ذرا جڑے صحابہ دے دشمن لوگ نے وہ کہندے نے اللہ دے محبوب نے اس موقع تے جڑا فرمایا ہے اور اللہ نے قرآن اتاریا ہے ابو بکر صدیق نو اپنا صاحب تے بیلی آکھیا صحابہ دے دشمن آکھدے اے دنیاوی بیلی سی جویں دنیا وچ بندے بندیاں دے بیلی ہو جاندے نے ابو بکر نو حضور نے دنیاوی بیلی آکھیا ہے صحابہ دے دشمن آکھدے اذ قال لصاحبہ اللہ نے رسول نے ابو بکر نو دنیاوی بیلی آکھیا دینی بیلی نہیں آکھیا اللہ دے محبوب نے اس خبیث عقیدے نو رد کرن دی خاطر ویکھدے سن پے
3 دن پہلا تشریف لیا ممبر تے بیٹھ کے جس وقت آپ دا خطبہ دینا بڑا اوکھا تے تکلیف دے سی پریشان کن سی اللہ دے محبوب دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا مجبور ہو کے آن کے حضور اس پریشانی دے تنگی دے حال دے اندر پھر بھی ممبر دے بیٹھ کے اندازہ لگا پگ شریف بن کے آندے سن ادوں صرف رومال چاول ہٹیا ہے انج لگدا ہے جویں وحی تازی آئی ہے محبوبہ آخری ویلا آئی اپنے یار دی خصوصی ایسی گل سنا کے جا محبوبہ مینوں پتہ ہے تکلیف دا حال ہے تکلیف دا حال ہے بہت تنگی ہے جناب نو لیکن آخری گل ایک اپنے شاہ جی آخری گل سنا کے جاؤ آپ نے فوراً ایویں خرقے دا لفظ آیا ہے چھوٹا جا ٹوٹا کپڑے شریف کا پیاسی حضور ولیٹ کے مسجد تشریف لے آئے اچھا ہن میں تینوں ایک گل ایتھے ضرور کراں بولو تے صحیح سر ننگا رکھنا کڈی نحوست ہونا ہے کہ اس حال جس لے بیمار نے تکلیف نال نے اور دن بھی آخری تے وقت آخری ہے مڑ بھی حضور نے ننگے سر مسیح تے جونا گوارا نہیں کیتا چھوٹی جی ٹاکی سر تے ولیٹ لئیے تو ایویں مکالے ملدے پھرنا فرنگیاں دے پیچھے وہ انی ویا نہیں لبدا تے ٹاکی ولیٹ لے قیامت والے دن ہور نہیں رب آکھے گا اوئے تو میرے نبی دی ٹاکی دی سنت ادا کیتی چل اے دے نال ہی کرم ایویں سر دے وچ شیطان دا موتر کراندا پھرنا توجہ ہے کہ نہیں بولو اونچی آواز نال ٹاکی خرقہ ٹاکی مبارک ولیٹ کے ٹوٹا کپڑے دا ولیٹ کے حضور تشریف لے آئے او جڑا لوکاں دے دلاں وچ شیطانی خیال اٹھنا سی محمد دا بیلی دنیا دا ہے ابو بکر دنیا دا بیلی حضور نے فرمایا بیلی تے میرا اللہ ہے اگر میں کسے نو مخلوق والا بیلی بناؤں دا ابو بکر نو بناونا سی اگر مخلوق والا بیلی بناؤں دا ابو بکر نو بناونا سی میرا یار اللہ ہے ہاں ابو بکر دنال میں محمد دی اسلام والی یاری ہے اسلام والی دوستی ہے معلوم ہویا جدو رب دے حبیب نے فرمایا اذ قال لصاحبہ اس لئے دنیا دا بیلی مراد نہیں محمد دے اسلام تے دین والا بیلی صدیق اکبر ہے توجہ ہے ترے دن پہلے حضور نے اعلان کر کے دسیا ولیکن خلت الاسلام وہ مت سمجھو میرا ابو بکر اوویں بیلی ہے جی میں ایک دوسرے لوگ آپس وچ بناؤندے ہیں میرا یہ بیلی خدا ہے خلیل ہوئے اگر اونج دا میں بناؤں دا جی میں یار نو یار نال پیار پہ جاندے اونج دا میں یار بناؤں دا تے ابو بکر نو بناؤنا سی لیکن ابو بکر میرا یار اسلام والے گل سمجھے جی
ہر ایک دی یاری تو خلت تو محمد بری ہے، ابو بکر دی یاری اسلام والی، یہ میں اعلان پہ کرنا، ابو بکر دی دوستی اسلام والی دا میں محمد اعلان پہ کرنا۔ ساڈی مخلوق والی ذات پات والی کسے دنیا دے تعلق والی دوستی نہیں، میری دوستی ابو بکر نال اسلام والی۔ گل سمجھنا ذرا، اس گل نو پھر بٹھا لو ذہن وچ۔ حضور نے فرمایا دنیا والی دوستی جیڑی ہے وہ ساڈی کوئی نہیں، ساڈی دوستی اسلام والی، ساڈی دوستی شاہ جی قبلہ کیڑی ہے؟ اسلام والی۔ توجہ ذرا، حالانکہ بچپنے دے بیلی سن، قوم دے قومی لحاظ نال بھی بیلی نے کہ اتنے دادیاں جڑتے نے، لیکن حضور نے فرما دیتا نہ کوئی شے نہ وچوں نہیں، میری صرف اسلام والی دوست، ولیکن خلت الاسلام، میری صرف اسلام والی دوستی ابو بکر نال۔ تے اے اسلام والی دوستی، توجہ، اسلام والی دوستی خلت، کیونکہ آخری مقام ہے، یہ ابو بکر تو سوا کسی نال بھی نہیں۔ اسلام والیاں محبتاں ہوراں نال ہیں، اسلام والے تعلق ہوراں نال ہیں، اسلام والے رشتے ہوراں نال ہیں، اسلام والی دوستی صرف صدیق نال ہے۔ توجہ نہیں فرمائی نے؟ ایتھے ہن گل کرن لگا، ہائے 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 ہائے، ہر رشتہ، ہر دنیاوی تعلق، نسبی تعلق، سببی تعلق، کسی سبب سے بن گیا یا نسب کی وجہ سے بن گیا، نسبی سببی، سب کے توڑ کر، سب دیاں دوستیاں توڑ کے اور سٹیاں۔ فرمایا صرف اسلام والی دوستی، تو وہ بھی کو یار ہے میرا صدیق، بولو تے صحیح نہ، گل سمجھا، گل سمجھا، ہائے ہائے ہائے، گل کرن لگا ہوں میں عام فدو خوشامتی، خوشامتی، وہ خوشامتی کنجر، وہ جی حضور دے ایک در والے نے، ایک گھر والے نے، وہ کتے دا پوترا پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں سکھی بیٹھا تے کتھوں سکھی بیٹھا، ایک در والے ایک گھر والے، گھر والے نو در والے نہیں پہنچ سکتے، وہ پھٹے منہ سور دا بچہ کیا بھونکی ویندی بھائی، وہ سور دا بچہ کو خیر تے ہی بلا کیڑے قرآن نال پہ گال کریں دی یا حدیث نال گال کریں دا پھر کدھر نال کریں دا پھر لانتیا تو صدیق اکبر نو رکھنا ہے پیا در والے ہیں تے محمد کریم 3 دن پہلا منبر تے بیٹھ کے بیماری دے حالت فرما دینے میں محمد دا نہ کوئی در والا نہ کچھ، میں محمد دی دوستی اسلام والی ہے تے دا حقدار ہے تے صرف ابو بکر صدیق ہے۔ دلیا دے گھر والے اگے ہوندے تے صدیق تو اونچی شان، صدیق دی دوستی تو زیادہ دوستی مولا علی تے دوسرے دی ہوندی۔ جے در والے ویکھے جاندے، گل سمجھی، جے گھر والے ویکھے جاندے تے مولا علی اونچے، حضرت مولا علی تو حضرت عباس اونچے کیوں؟ عباس چاچا ہے، یہ چاچے دا پتر، چاچا ہمیشہ رشتے میں چنگے ہوندا ہے۔ العم سن و ابی، عم الرجل سن و ابی، حضور نے فرمایا چاچا پیو بن گئے، جدو چاچا پیو بن گئے جی
گھر والے ویکھے جاندے تے مڑ تے چچ دا حق سی. جس لے ممبر تے بیٹھے آپ ابو بکر دا نام لے لیندے کہندے عباس میرا یار عباس میرا دوست عباس میرا خلیل عباس میری خلت دا حقدار عباس. گھر والیاں نو پاسے رکھ دتا جے ویکھیا جاوے نیرے در والا تے در تے بیٹھن والے ہور وی صحابہ سن. ہن صدیق اکبر دی واری کیوں پہ آوندی؟ صدیق نو ایڈی اہمیت کیوں دتی جا رہی ہے؟ محمد نے دسے میری نظر وچ نہ گھر دا رشتہ ہے نہ در دا رشتہ ہے، صرف اسلام تے دین دا رشتہ ہے. تا فرمایا بلاکن خلت الاسلام خلت الاسلام خلت الاسلام. بغیرت یہودیت کے لعنتی سوچوں کے علم برداروں خبردار اسلام اور مذہب اہل سنت کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرنا. کسی ایسی ٹرکٹر کو آگے رکھ کر مسلمانوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش نہ کرنا. اس کے پشتیبان محمد کریم ہیں. شیخ سعدی فرماندا ہے جڑی کشتی دا ملاح محمد نوح ہوے وہ ڈبدی نہیں، جس امت دا پشتیبان محمد ہوے وہ غرق نہیں ہوے. دار والے گھر پھڑے مت کتی دا پترا تینوں شرم نہیں آوندی؟ رسول دے دین دے اگے در تے گھر دی نسبت چکنا ہے. رسول نے فرمایا میرا کوئی دوست نہیں، سب ابرا الی کل خلیل من خلتہ، ہر خلیل دی خلت یاری میں سٹ، میں کسی کا یار نہیں، کسی کا خلیل نہیں، کسی کو خلیل نہیں بناتا. خلیل میرا اللہ ہے. اگر میں کسی کو بناتا تو ابو بکر ہوتا، ولیکن خلت الاسلام ابو بکر کی اسلام والی خلت اور دوستی میرے اندر موجود ہے. معلوم ہوا محمد نے ابو بکر دی اسلام دی دوستی نو اگے رکھ کے سارے دی دوستی پیچھا سٹ کے دسیا نہ کوئی در والا ہے نہ کوئی گھر والا ہے. میں محمد دے دین والا کے صدیق جیسا دین نہیں، لہذا صدیق جیسا خلیل. اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑے کھلے دل نہ آخیا کرو. کوئی آخے عمر حضور کے محبوب تھے، تم کو بالکل مانتے، لیکن یہ محبت ذاتی نہیں تھی، کوئی اور تعلق و رشتے کی نہیں تھی، یہ محبت دینی تھی. کوئی کہے حضرت عثمان تم کو بالکل برحق، لیکن یہ دینی تھی. کوئی کہے علی اللہ کے رسول کے محبوب ہیں، بھائی ہیں، وہ بھائی بالکل ہے، لیکن یہ محبت دینی ہے. حسن حسین محبوب ہے، بالکل برحق ہے. ارے بھائی یہ محبت دینی ہے، لیکن سنو ان میں سے پاک رسول کا خلیل کوئی نہیں. ہائے 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 ہائے، یہ سارے حبیب ہیں اپنی اپنی جگہ پہ اور محبت اسلامی ہے، لیکن خلت اسلامی وہ حضور نے فرمایا کسی دی نہیں ہو، صرف صدیق دا حق ہے. اتخذ اللہ
اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے اعلان فرمایا، اللہ نے ابراہیم نو خلیل بنایا. اللہ نے قرآن اعلان فرمایا، اللہ نے ابراہیم نو خلیل بنایا. اللہ نے قرآن اعلان فرمایا، اللہ نے ابراہیم نو خلیل بنایا. محمد پاک نے دنیا تو جان تو 3 دن پہلا اعلان فرمایا، محمد نے صدیق نو خلیل بنایا. اللہ اکبر. سمجھ نہیں آئی نہیں. ہوں عام جملہ چلیا در والے جی گھر والے. گھر والے اور ہی ہوتے ہیں، در والے تو باہر والے ہیں نا. کتیا یہ دونوں گلاں اسلام کے خلاف نہیں. رسول کی بارگاہ میں نہ در چلتا ہے نہ گھر چلتا ہے. ادھر صرف اسلام کا رشتہ چلتا ہے. تو اسلام بے مثال صدیق اکبر سی. کیوں بے مثال سی؟ حضور نے فرمایا انہوں میں خلت انہوں دیتی ہے، خلت میں کسے نہیں دیتی. واہ 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 واہ، اللہ اکبر. سمجھ نہیں لگی؟ خلت دوتے تبصرہ ہو گیا. حدیث خلت و خوخہ، خلت پر تبصرہ ہو گیا، کھڑکی کی طرف چلتے ہیں. پاک محمد کریم دی مسجد شریف ایک کمرہ شریف سی، ایک صحن شریف. کمرہ شریف چھوٹا سی، صحن شریف بڑا سی. توجہ ذرا. صحن واسطے چھوٹی جی دیوار سی، جی عام سڈے دیہاتاں دیا مسجداں دے آلے دوالے چھوٹے جہاں دیوار ہوندیاں لک لک جڑیاں، سادے جے دروازے لگے ہوندے. ادھر ادھر صحابہ دے چارے پاسے گھر سن. جڑے صحن شریف سی او دے وچ دروازے کافی سن. لوکاں اپنے پاسے دے دروازے چھڈ رکھے ہوئے سن. بھئی مسجد جدوں آونا ہے ادھروں وڑ کے آن دی بجائے سیدھے آ جایا کران گے. ہر پاسے والیاں مسجد شریف دے صحن دے اندر دروازے رکھے ہوئے سن. توجہ ذرا. تے کئیاں نے جڑا کمرہ شریف سی اس کمرے دے وچ جڑا کمرہ شریف سی او دیاں کنداں دے وچ اپنا اپنے منے دیاں پاسے دیاں کھڑکیاں رکھیاں سن. آسانی نال اندر آ جاواں گے. کملی والے کریم آقا نے 2 بار اعلان فرمایا ہے. ایک 3 دن وصال تو پہلا ہے، ایک اس تو بھی پہلا سی. حضور نے فرمایا سارے دروازے بند کر دیو، ساریاں کھڑکیاں بند کر دیو. صرف علی دی کھڑکی رہن دو. کیوں؟
مولا علی دا گھر شریف. میں ہوں صرف ایک پنجابی دا لفظ بولن لگا. مسجد دے چنے والے پاسے جان دو کمرے دا مکان دا چنا جان دو کنوں آخ دیں نا ٹھیٹ پنجابی لفظ مینوں بھی ہن پتہ لگا بھئی یہ بھی کچھ ہے. میں مستریاں تو سنا انہاں میں کہو کتنے لگے ہو کہ چنا پہ پلسٹر کر رہے ہیں. او میں کہ مرو چنا کیڑی شے ہے. انہاں کہ جی ایک دروازے والی کندھ ہوندی ہے ایک سامنے والی کندھ ہوندی ہے وہ چھڑ دو تے سجے کھبے والی جڑی کمرے دی کندھ ہوندی ہے اونوں پنجابی چنا کہندے ہیں. اونچی بولو. مولا علی دا گھر مسجد دے چنے والے پاسے سی. سرکار دا گھر مبارک دوسرے چنے والے پاسے سی. مولا علی دا راہ کوئی نہیں سی. جدوں بھی آندے جاندے سن مسجد دے وچوں آندے جاندے سن تو کیونکہ راہ کوئی نہیں سی حضور نے فرمایا ابو بکر اے علی مسجد دے اندر مسجد دے اندر کوئی ناپاکی دی حالت نہیں گزر سکتا پر تو گزر سکنا ہے. ادھر ویکھ ہن جڑے بدبخت بیٹھے سن جنہاں علی دے بارے غلو رکھنا وہ جی دا مطلب ہے علی پلیت ہوندا ہی نہیں. وہ نا مراد پاگلا غسل رسول تے بھی فرض ہے. وہ چبڑ پھدوا غسل رسول تے بھی فرض ہے نبی تے فرض ہے مولا علی تے بھی فرض ہے. مجبوری سی رستہ لنگن دا ہوئی سی اور انہاں دا راہ ہی نہیں سی تا کر کے حضور نے اجازت دیتی. ساری فقہ دیا کتاباں میں ہن بھی لکھیا ہے اگر کسی بندے دا گھر مسجد تو اس پاسے ہر پاسے دروازے کوئی نہیں مسجد دے وچوں لنگ کے جانا پیندا ہے او دے واسطے گزر کے جانا ٹھہرے نہ لنگ جاوے بھاویں پلیتی دی حالت وچ لنگ جاوے لنگنا جائز غالیاں نے کچھ تا کچھ بنا دیتا. یہ مطلب ہے مولا علی پلیت بڑے منہ لانتی خوشامتی بے ایمانا. فتح الباری میرے سامنے پئی کنیاں روایتاں نے جنہاں وچ صاف آیا ہے فرمایا انہاں دا راہ کوئی نہیں سی گزرن دا سوائے مسجد تو. توجہ ہن صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جناب سارے دروازے کھڑکیاں بند کرا رہے ہو کیوں؟ فرمایا میں نہیں کر رہا اللہ کر رہا جے. ہن نتیجہ بعد ہی کڈاں گا. توجہ سارے دروازے کھڑکیاں بند ہو گئے مولا علی دا کھلا رہا صدیق اکبر دا کھلا رہا. ترے دل وصال تو رہندے سن. حضور نے فرمایا ہن ہاتھ سارے ہی بند کر دیو علی دا بھی کھڑکی علی دی بھی آن دی بند کر دیو صرف صدیق اکبر دی رہن دیا جے. کیوں محمد اشارہ دیتا ہے کیونکہ جڑا خلیفہ ہے انہیں مسجد وچ آنا خطبہ دینا نماز پڑھانی خاص رستے تھانی آنے. کملی والے نے ابو بکر دا رستہ کھول کے مولا علی سمیت ہر کسے دا بند کر کے دسیا ہے ہن میرے بعد اے ہوئی ہوئے گا جدا رستہ محمد گھر نو دے کے جا رہا. جب تک سورج چاند رہے گا چشتی تیرا نام رہے گا. مٹ جائیں گے دشمن تیرے تیرا چرچا عام رہے گا.
چشتی تیرے جانثار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار چشتی تیرے او ہو چشتی تیرے او ہو چشتی تیرے جانثار بے شمار بے شمار چشتی تیرے جانثار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار سب ہے زیر زبر ہے تو آخر شیر ببر ہے تو سب ہے زیر زبر ہے تو آخر شیر ببر ہے تو تیرا نام رہے گا تب تک تیرا نام رہے گا تب تک جب تک دین اسلام رہے گا چشتی تیرے او ہو چشتی تیرے او ہو چشتی تیرے جانثار بے شمار بے شمار چشتی تیرے جانثار بے شمار بے شمار جو ہے دو قسم دیا روایت نے حافظ فتح الباری روایتاں دا اختلاف مقام دیا فرماندن محصل الجمع ان الامر بسد الابواب وقع مرتين ففي الاولى استثنى يا علي لما ذكر وفي الاخرى استثنى يا ابو بکر پہلا حضور نے علی پاک دا استثناء کیتا فرمایا ان دی رہن دو کھڑکی تے باقیاں دی بند کر دو جس لئے ابو بکر دی آخر جواری آئی پھر فرمایا علی دی بند کر دو یہ مطلب ہے حضور نے پھر دروازہ پاک علی دا پچھوں ہور پاسوں کھول دیتا ہوں تے فرمایا تو ہن ادھروں آ ہائے 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 یہ 3 دن وصال تو پہلا کملی والے انج کر کے کھایا ہے کھڑکی بند کرا دیتی پہلے ہر کسی دی پھر علی پاک دی ران دیتی پھر علی پاک دی بند ہو گئی تے کہیں دی ران دیتی بولو تے صحیح کہ دی کھڑکی ران دیتی ہائے ہائے ہن ایتھے جنوں کہندے نے ایک عارفانہ اشارہ شاہ جی عاشقانہ اشارہ کہ کھڑکی صرف صدیق اکبر دی بے ایتھوں او آوے گل سمجھے جی مصطفیٰ نے آخری وقت اشارہ دیتا ہے وہی میں محمد والا اوہی ہوسی جیڑا اپنی کھڑکی ابو بکر واسطے صرف کھول کے رکھے جے مسجد محمد دی اچ وڑن واسطے کھڑکی مسجد دی صرف صدیق دی کھل سکتی ہے تے پھر دل وچ ایمان وڑن واسطے بھی صدیق دی کھڑکی رکھنی پینی ہے سمجھ نہیں آئی نہیں گل توجہ ہے سنو اللہ اکبر تا کر کے گل سمجھو یار اس طرح خلل کر رہا ہے مہربانی جناب تا کر کے جس لئے صحابہ جمع ہوئے آخر میری گل سمجھو میں نو سنن والا نت وہ میرے اشارے سمجھ جاندا ہے ایویں تے کی خیال ہے جناب محمد کریم نال زندگی گزاری ہے اور رسول دے اشارے نہیں سمجھدے ہون گے تا کر کے جس لے خلاف خلیفہ بناؤن واسطے یار کٹھے ہوئے تے عمر پاک نے ایک گل کیتی سی وہ سناواں انہاں سارے نو آکھیا او کوئی ابو بکر تو بھی اگے ودن والا ہے سارے نو کہنا پیا توبہ 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 یہ کون بات سکتا
یہ مطلب ہے کملی والے نے اہل بیت تے صحابہ سب نو اشارے کر کے دس دیتا سی جے مرضی اگے سوچیا جے ودن دی پر یہ اگے نہ سوچیا بولتے صحیح ہو خدا دے بندے میں کہنا حکومت والے نا یہ صرف چھٹی دے دیں سارے کھل کے بولو سانو بھی آخر کھل کے بولو نہ کسی نو لڑن دیں نہ کسی نو ودن دین آخر بھائی اپنی اپنی تھان تے بولو خلاف ایک دوجے دے خلاف بولو جنوں آندے نے کرنا تے واگا نے موج کرو ہر فرقے دے لوگ عوام اگر مولویاں پیراں نو کھلے نہ مارن لگ پے میرا نک بڑھ اساں کرنا کیے سرائکیے جادن آبو کھلے سو اساں آبو جڑے کھول دے رکھنے نا قسم و ذات دی کر کے آنا جے کسے دے پلے ککھ رہ جائے تے پھر سبق تجھ سے پڑ جائے وہ طوفانوں سے لڑ جائے دنیا دیکھے گی تیرے دشمن کا پہیا جام رہے گا چشتی تیرے او ہو چشتی تیرے او ہو چشتی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار چشتی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار تیری فکر نبیوں کی ہے تیری ٹور ولیوں کی ہے تیری فکر نبیوں کی ہے تیری ٹور ولیوں کی ہے آل صحاب کے صدقے تجھ پر آل صحاب کے صدقے تجھ پر اللہ کا انعام رہے گا چشتی تیرے او ہو چشتی تیرے او ہو چشتی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار چشتی تیرے جان نثار بے شمار میرے دوست تھوڑی دیر آستے میں ایک گل صرف موضوع تو ہٹ کے کرن لگا اور پھر اجازت چاہیے اسی کہندے رہے ہیں اوے نا مرادو سکول وچ کنجر بندے نے فلان بندے نے یہ بندے نے وہ بندے ساڈے خلاف مولوی جی او نا مراد چشتی دسو کئی جاندے کنجر کیڑا کنجراں کیڑا کام ہن گل سمجھنا شاید بندے کہتے ہیں یار کسی وہ بیچارے اس بیچارے نو کی پتہ سکول وچ کی ہوندا ہے اینو علم ہی کوئی نہیں بی بی گڑیم نواز اپنا مریم نواز انہیں یہ سریام ہوں کہہ دیتا بھی کڑیاں نو سکولاں وچ نچاؤ بھی صحیح تے دنیا تے وکھاؤ بھی صحیح میرے کول پیا کی اینو کہندے نے دفتر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری پاک پتن شریف
اتنے 10-10 لاکھ کا انعام بھی نچن رکھا گیا. سر میری گل سمجھو, میں یہ نہیں کہتا نہ کرا, میں اس حق کے چاہاں کہ خالی نہ نچاؤ. بی بی جی تسی بھی ستھن لاؤ, بزرگوں سے عام آؤ. اصل نہیں کچھ کہیں دے, لیکن میں گل کرن لگا پتہ نہیں سی پہلو کون بیچاری مولوی مفتی پیر شد بدھ نہیں سن رکھتے, پتہ نہیں خبریں چار دیواری کی ہوندا ہے. ہوں جو سرے عام خبراں تے سب کچھ آ گیا بھئی یار نچنا سکھاؤ. ہوں میں تواڈے کول پوچھنا نچنا بھی تعلیم ہے وہ کہیں بھیڑ چود مولی کرنے دے پوچھ, وہ بھیڑ چود شیخ الحدیث دھی چودہ ذرا تو تے دس جو نچن بھی تعلیم ہے. اور ہن گال سن, خبر عام تھی ہن تے علم تھی گیا جو بچ کنجر بنے نہ تھیا. ہوں اگر کہیں کو دیکھیں وہ اپنا دھی پتر سکول چو کڈ کے دے تے سمجھیں اللہ علم ہے. یہ بیچارے کو خبر کہنا آئی خیا یہ خبر تھی اس جو دھی دے چو کنجر بنے دے فوراں کڈ کے دے جے بلا بھی نہیں پیا کڈھیں گا نا ول سمجھے بھیڑ چود قوم میں سارے ترپ گئی ہے. لانگے سارے ٹپ گئی. یہ دلے بننے دا پورا شوق رکھ دیں, پورا ذوق رکھ دیں, پورا عشق رکھ دیں. ایویں تو والا لانتے کو شرم نہیں آتی. اجانی تھی 14 اپنے آپ کو مسلمان بیٹھے آدھیں, رسول دا عاشق بیٹھے آدھیں, کوئی توحید دا وارث بنیا کھڑے, کوئی حسین دا وارث بنیا کھڑے. ہے شرم کر بس اللہ مرنا نے بھی لانتی اللہ لعنت تیرے جمن تے. میں نہیں آتا کیا کر جو مردی, میں تو پہلے آکھیں ستھنا لہا دے سرے عام سڑکاں اساں جویں ہون اکھیں جھکیاں کرتے لنگھ وین بلا بھی لنگھ وین جویں ہون آکھ دوں لاکھ لعنت تواڈے تے ایویں ہوں ویلے بھی کرتے گل سن انشاءاللہ العزیز. دین دی پہرے داری دا کم ساڈے سوا نہ کسے کیتا تے نہ کسے کرنا. ہونے دیکھو گل سنو میری, اتنا مطلب بات ہونے تھی گیا ٹھیک. اج تو بعد سکول والے کو کنجر آکھنا ٹھیک تھی گیا کہ نہ تھیا ٹھیک, بے فتوے نہ لوا ہے. لیکن او فتوا تے ضرور لو جیڑا اوہے پسند کریں دے, او دے پسند کیتی کریں ٹھیک ہے بس صحیح ہے. قسم ہو ذات بھی کر کے آدھا جن دے قبض قدرت میری جان ہے. میں کتاب پڑھیے امام عبدالغنی نابلسی رحمہ اللہ دی, کتاب دا نام ہے تکمیل النعوت فی لزوم البیوت. وہ 11ویں صدی دا بندہ ہے, اتنا بڑا بندہ ہے شاہ صاحب جو اعلی حضرت بریلوی کو یاد کرن فتاوی اپنی کتاب میں لکھ دیں سیدی عارف باللہ امام عبدالغنی نابلسی. انہیں کتاب لکھی ہے, فرمائے دن ساڈے دور ہے با جماعت نماز پڑھنا جائز کہیں نہیں. ساڈے دور فرمایا مسیتاں مسجداں فتنے جڑا حضور پاک فرمائے 27 نمازاں دا 5 دا ثواب
فرمایا اتنے ہوں دور چاہیے جڑے فتنے نہ ہون جڑے ونجو 27 دا ثواب گنن تے پتہ نہیں کتنے گناہ گاٹے پا تے واپس آؤ. فرمایا پاگل ہو سی جڑا آکسی میں 27 دا ثواب گنن میں پیا. فرمایا میں اپنے دور وچ مسجد وچ نماز پڑھن چھوڑی کھڑا گھر وچ پڑھدا اگر نہ ہوئے میں جرم دار. وہ ہوں دور وچ مسجد وچ امام چھوڑی کھڑی تے تو اجن محفل وچ مکالا ملن میں وہ دیدا پوترا سمجھ آئی کہنا. تو محفل کیوں میں مسجد جائز کہنی محفل جائز سمجھا تا کر کے میں کو مدت تھی گئی. میں ایک یاد ہے نا اس راول پنڈی والے پاسے ونجا پیا لاہور تو پہلا موٹر پہ تے پمپ آندے پی ایس او اسا تیل پوندے پیا سے مغرب دا نماز دا وقت تھی گیا. پینٹ والے تھے میں دو چار بندے کٹھے تھی کہ میں کو آدن مولوی صاحب نماز پڑھاؤ. میں کیسی میں دلیاں دا امام کہنے میرے کو قسم خدا دی میں کسی میں دلیاں دا امام بننا گوارا نہیں کریں گا. کچھ دے میرا منہ دیکھن بھی مولوی کیا کہ ایٹ سوار دا بچہ تے کو نماز پڑھاؤں. میں کو خدا طاقت دے وے زہر دی چوڑی تیری نک وچ دیواں دماغ تیرا پھٹے قہر پو بھی ککھ نہ بچے. سوار دا بچہ تے کوئی شرم نہیں آندی مسلمان نہیں حضور دی امت کو احجر رسول کو بدنام کرو. وہ مرو جیندے بیٹھو آخر میں گال کر سا اپنے سنگیاں کو تنبیہ پیا کرنا ہے کہ نمبرداری دا چھاج نا یہ جائی میں لگدا ونجے تے بہت بندہ خراب تھی جی وہ ہے کہ سلیمان وریا سن دے بیٹھو اون دے نال ہے کہ یوسف چھوٹا جا اترا وہ درویشیں کو خراب وہ دو جوہانا جو چار جوہانا بولن دا کوئی اسن کنے طریقہ انہیں سکھے چاہ ہون اور سمجھ بیٹھے نسن خود امام غزالی ہے. یہ بھی لعنت امت دے پونی آخر دیتے جو بیٹھو ہے بھائی جے بی بی گڑیم جیسے اپنا مریم جیسے پاک لوگ جے ہوتے ہیں تے تھلے ممبر دے بھی تے یہ جے پاک باسے ولا شومی قسمت جناب بھی خطیب بن امام بن بزرگ بن ولا سالت اعتراض شروع سنگیو سن دو بیٹھے ہو یہ ہیں جا جائیں کچھ چھتا پٹے ان کنے دور رہا ہے توالی مہربانی. یہ ہیں جا نال لگن پوے دے پرہا تھا ہے وہ اکھنا مرادہ چوت دھومن دے ہی نہ سکھائے کو بات اندھی دا پوترا والا ہی نہ کوئی امام بندا پئی بار کوئی گال نہیں پر گال میری سمجھے اباند راسو جن پتھروں کو ہم نے سکھائی تھی دھڑکنے وہ بولنے پہ آئے تو ہم پر برس پڑے. یہ بھی دیکھنا اسی وقت بھل 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 قسم ہوں ذات بھی کر کے آدھا گزشتہ زمانے دے امام لوگ بیٹھے ہوئے نا تے نا چیزی میں بیان کرے یا پڑھا ہویا امام بہ دے آکھے نا جی و پترا جی پر لانتی ماحول چ آ گیا ہے جیڑا پھدو خدو 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 جان دو خدو ریڑو گیڑو جیڑا پھدو خدو دیکھو وہ سارے واسطے امام ہے. کوئی ایڈو پیا بھونک دے کوئی ایڈو ٹوں ٹوں ڈڈو آنگو بس خبردار اساں کنے مذاق نہیں میں سنیا دین سنی تے وڈے زور نال اساں سنائے کہیں کتے دی ٹوں ٹوں دے تو چھوڑ نہ بھائی. سمجھ نہیں بھی آئی اساں تنسوں سرکی بیٹھا
اساں تنسوں توڑ تے تنسوں انشاءاللہ آخری ساعت تک تے گڈے سیساں جو کی میں دین تے رہیں دے لیکن تو بڑوا بن دے کہیں دے نال کہیں کتے دی بھونک دوتے بے وفائی نہ کر میں دین نہ لینے سے اللہ جل شانہ ایک شعر فرمائش کی تھی نا تو اگو لطیفہ سناوا میں کو دوست نے سنائے شاہ جی ایک بوتل آ گئی ان کا نام ہے ریڈ بال ہاں جی ریڈ مانا سرخ رتا بال مانا پیشاب وہ بوتل ہے رتا پیشاب ہے میں عرصہ پہلے آخیا میں کہ ویسا یہ سکولی قوم انگریز یہودی دے پیچھے انج لگ گئی ہے وہ اپنا گھوں بھیج چھوڑن پیک کر کے تے انہیں شوق نال کھاونے آکھنے وٹامن ان کو خاص ایویں نہیں آیا وہ آگے ریڈ بال آکھے جی یہ ایک ڈھگا ہے سنڈا ہے سنڈا اس سنڈے دا رتا پیشاب ہے تے اے دے اندر طاقت بڑی وہ جڑی قوم کافر دے آکھن دے موتر پیتی ویندی ہے لاکھ لعنت وہ کلام دا آکھی ویندن ذرا میں تھی وہ دے ایک شعر دوستو ایک خاص اعلان سماعت فرماؤ خاص اعلان سماعت فرماؤ سارے ناچیز دا مرکزی ادارہ خانقاہ مانگا منڈی تلوی منزل انشاءاللہ العزیز تیار تھی دے مکن والی اتلی تیار تھی سی ناچیز اتھا جمعہ شریف شروع کرے سی پہلا جمعہ جڑا ہو سی نا ان دا موضوع ہو سی اہل شام کی شان نبی پاک کی زبان سادے عامر صاحب دوست ہیں انہیں میں خواب سنایا کہ استاد تو تقریر بیٹھا کریں دے کہ حضرت معاویہ دی صدارت انشاءاللہ العزیز خیال رکھا ہے جس لئے میں پہلا جمعہ پڑھاواں وہ تشریف کے نگوائے وال میرے موضوع حسن قسط وار حضور دیا ساریاں جنگاں اور حضرت یوسف دا قصہ وہ میں سناونے میرے تے قرض پرانا بھاویں بنے 100 قسط بھاویں بنے 80 90 جتنا بن سی انشاءاللہ العزیز جی میں اگلی بار میں لاہور بیان کیتے قصہ یوسف علیہ السلام میں حکمت کی باتیں اسی طرح انشاءاللہ العزیز اگلا اعلان عشر دا موسم ہے عشر دا مسئلہ سن گنو ایک ہوندے زمین دا مالک وہ تو عشر دینے اس عشر دینا ہی دینا ایک ہوندا ہے زمین دا مزارع کاشتکار وہ دو قسم نے ایک اونے جڑے ٹھیکے تے لے لیندے پہلا پیسہ دے دیندے جو کماندے نو پھر لے لیندے دوسرے اونے کہ جڑے حصے دے اوتے بٹوارا حصے دے اوتے وائی بیجی کردے بھاویں مالک ہوئے ساری آپ بیجے تاویں عشر بھاویں کاشتکار ہوئے تے حصے تے یا ٹھیکے تے وہ دیتے بھی عشر مالک تے بھی عشر گل میری سمجھائے جیڑا مالک ٹھیکہ لیندا ہے
اس پیسے لینے انہاں پیسیاں دا 10واں حصہ، لیکن ہوں کیونکہ 20واں حصہ ہوندا ہے بھائی بیجی پانی مول والا ہے، محنت والا ہے، مشقت والا ہے، او دا 20واں حصہ جڑا اس پیسے کل لینے مالک نے، اس دا 20واں حصہ مالک ادا کرے گا عشر، تے جو مزارے کاشتکار اس اپنا 20واں حصہ دینا ہے، اگر حصے تے اس بھی اپنا حصہ دینا ہے، تے اس بھی اپنا حصہ عشر دا دینا ہے، اور جیڑا ہوندا ہے نا لاگت خرچے وہ کڈن تو بغیر پہلا عشر دینا پڑتا ہے۔ یہ تھوڑا جا مسئلہ ہے عشر کا۔ دوسرے ساتھی یاد رکھا ہے، میں وڈا وڈا آزمائی بتا، یہ کئی لوگ نہ ساڈے اساں یار وڈے سادے آسے اساں کہیں کنے حساب نہیں کیتا، اساں کہ وہ موج کرو، دین دا کام کرو، اساں سمجھے یار اساں جدو ڈنڈی نہیں سے مریں گے تے ساڈے نال رہن والا کیوں مرے سی، لیکن نہ بھائی یہ جگ واتے نہیں کو نہیں۔ میں بہت خرد برد رٹھی ہوں، ہن میں پابند کیتی وینا کوئی بندہ کہیں کو دیوے اساڈا رسیداں ہو سکدے، وہ رسید گنسو فوراً پیچھا اعلان فون بھی کرے سو، نمبر لکھیا ہو سی بھی اساں فلانا آئے ان کو اساں اتنا دیتے، یک جا جمع تھی سی ہر ضلع دا اساں وقت دیکھ سوں اس ضلع دے اندر ادارے ساڈے کیڑے کیڑے انہیں کو جتنا ضرورت ہو سی وہ اساں دے سوں، باقی جو بچ سی وہ جتنا ضرورت ہو سی اتھاں اتھاں ہی پہنچے سوں۔ ایک خرد برد جڑی تھئی کھڑی ہے نا یہ نہ ہون تھی سی۔ بھائی تساں کوئی بھی ادارہ بغیر ساڈے دسن تو ساڈی رسید تو بغیر، اچھا میرا اللہ بخش، اللہ مغفرت، اللہ مغفرت، اللہ مغفرت، میں انشاءاللہ فاتحہ کرنا سمجھ دے بیٹھو۔ یہ سب مرکز دی نظر چ اوسی تے تقسیم تھی سی، ہن کھاون پیون والا سلسلہ ختم۔ واہ بھائی واہ، چنگی گال ہے۔ میں 1000 واری آکھے وہ میں کنے حساب گنو، میں حساب نہ دیواں میں جرمگار، ایک ایک پائی دے وہ میں دیواں تے بیا نہ مراد کیڑا پاٹے کھاں ہے جڑا پاٹے خاں کے کہنا میں دکا ککا نہ دے سکتا، وہ پاٹے خاں کو آکا اپنا بسترہ گول رکھ، خدا پاک بھی حساب گنسی، رسول پاک بھی حساب گنسی، اساں بھی حساب گنسی، سمجھ دے بیٹھے ہو۔ یہ جتنا امیر بے سن دے بیٹھے ہو، ساڑا سفیر ساڑے آؤ سن، وہ سفیر تے امیر کٹھے بے سن اس راستہ بچوں۔ میں حیران تھی کہ میں تے ایسے ایسے خبریں سنی بیٹھا ہوں، میں کہ گڑا نہ پوئے یہ تے جائیں کو صوفی سمجھے سے وہ کوفی نکلے۔ سمجھ لگی؟ اللہ دے بندے ہو، خدا دا خوف کرو۔ شاہ صاحب قبلہ دعا فرماؤ۔ ہاں یار دعا کرنی ہے، کچھ دوست احباب رشتہ دار دوستان ہے، چلو کرانا بالکل کرانا۔ مرکز دی اتلی منزل تیار ہونی ہے، جی میں جھٹکا پہلوں تو سن دیتا ہے، میں ایک اور دینا جی ذہن چ رکھنا۔ شعر انہیں لکھ دیتے حالات دے مطابق کہیں نہیں، لیکن میں سنے نا وہ پرانے حالات ہیں، پرانے دور نا لوگ ایمان منگ دے ہن، واقعی ہر کوئی آدھا ہے وے اللہ ایمان بخش، وے اللہ ایمان بخش۔ 5550 روپے کتنا ہے؟
انہاں دا نام لیکن اچھا گل سمجھائے شاہ جی سلطان باہو جس لئے فرمایا نا ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی ہو وہ دور انہاں دا سی اس وچ ایمان ہر کوئی منگدا سی ہن ایمان نہیں منگدے ہوں تو ہر کوئی منگدے دنیا رن ملے کوٹھی ملے گڈی ملے دنیا ملے ہر کوئی ہو منگدے وہ ایمان والے گے لیکن ہوں یہ فرمائش کر رہی ہے میں چلو فرمایا ایمان سلامت ہری کوئی منگدا ایمان سلامت ہری کوئی منگدا عشق سلامت کوئی منگنی مان شرمان عشقوں منگنی مان شرمان عشقوں دل نو غیرت ہوئی جس منزل تے عشق پچاوے او ایمان نو خبر نہ کوئی میرا عشق سلامت سلامت میرا عشق سلامت اور رکھی باہو ایمان نو دیا دھروئی سونے ترائے بارہ قول شریف سے پڑھو